اچھا، ایک اور سوال جو میری آنٹی نے پوچھا تھا کہ بھئی ایک شخص تھا، اس نے دوسری شادی کی اور پہلی شادی سے اس کے بچے تھے، اور وہ اپنی دوسری جو بیوی تھی اس کو کہتا رہا کہ بھئی یہ پیسے ہیں، اس میں سے میرے فنرل اور میرے تجہیز و تکفین پہ یہ پیسے خرچ ہوں گے، اور تم نے اپنے لیے رکھنے ہیں جو تمہاری تجہیز و تکفین پہ خرچ ہوں، اور جو پیسے بچیں وہ بچوں میں تقسیم کر دینا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے وہ یہ کہتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آخر میں بہت بیمار ہو گئے اور ان کو ضرورت تھی بچوں کی کہ وہ ان کو لک آفٹر کرتے، تو بچوں نے ان کو لک آفٹر نہیں کیا، ان کا خیال نہیں رکھا۔ تو اب انہوں نے یعنی موت سے پہلے پہلے کہا کہ بھئی بچوں کو کچھ بھی نہیں دینا، اور یہ سارے پیسے تمہارے، اور بچوں کو کچھ نہیں دینا تم نے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس حوالے سے شریعت کا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں وہ پیسے آپ کے حوالے کر دیے، آپ کو دے دیے، تو اور یعنی بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی ابا نے ہمیں کچھ نہیں دینا، اب وہ سب کچھ انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے، تو اگر انہوں نے زندگی میں اگر آپ کو دے دیا ہے اور کچھ ایسے جو کوئی یعنی کوئی جائیداد، کوئی اور ایسٹ وغیرہ وہ ان کے آپ کو نہیں دیے، اور صرف زبانی کہتے رہے لیکن نہیں آپ کے نام نہیں کیے، آپ کی ملکیت میں نہیں دیے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو چیزیں تو انہوں نے آپ کے حوالے کر دی، آپ کو دے دی، آپ کی ملکیت میں دے دی، تو وہ تو آپ کی ہو گئی، کیونکہ وہ زندگی میں تھے، زندہ تھے، وہ جو دل چاہے کریں، انہوں نے کر دیا جو کرنا تھا۔ اور جو تو انہوں نے آپ کی ملکیت میں نہیں دی، آپ کے اختیار میں نہیں دی، آپ کے نام نہیں کی، اور وہ چیز جو رہ گئی ہے، پھر اس کے اندر شریعت کے مطابق جو ہے وہ وراثت ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ پھر ان کے بچوں کو بھی ملے گی۔ اور آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے کوئی ول بھی نہیں بنائی، کوئی وصیت بھی نہیں بنائی، تو وصیت اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ول بنائیں، وصیت بنائیں، کیونکہ ان کے ورثہ اگر کورٹ میں جائیں اور قاضی کے پاس جائیں، اور قاضی کے پاس جا کر وہ دعویٰ کریں کہ بھئی یہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی جو وراثت ہے اس میں وہ ہمیں دی جائے، اس میں سے ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے، تو ہم ان کے وارث ہیں۔ تو لیگلی، قانونی طور پر جو قاضی ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے کس کا؟ وہ وصیت کا پابند ہوتا ہے، وہ ول دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں بھئی لاؤ بھئی وصیت لائی جاتی ہے، پھر وہ وصیت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اور اگر وصیت نہ ہو تو پھر جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا، تو اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ بینیفیشری آپ ہیں، سب کچھ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے دے دیا تھا، اور کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی وصیت نہیں ہے، تو پھر قاضی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، اور کیونکہ اس کے اندر جو حقیقی ورثاء ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ول بنا لیں، ایک کوئی ڈاکومنٹ تیار کر لیں، کوئی دستاویز بنائیں، تاکہ کل کو یہ ایشوز نہ کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو جیسے میں نے عرض کیا پھر اسی طرح ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔